الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال عليه الصلاة والسلام هما جنتك ونارك أو كما قال عليه السلام بڑا بانصیب ہے جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا اور جنت میں اپنا گھر بنایا، پھیرا جس نے اطاعت والدین سے رخ سرور، ہر جستجو میں نے اس کو ناکام ہی پایا۔ معزز بزرگان دین، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق والدین کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، محبوب کبریا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس لیے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی محنت و مشقت و نیک مشوروں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ خواہ وہ لوگ اساتذہ کرام اور بزرگان دین کے شکل میں رونما ہوئے ہوں، وہ لوگ کسی اور شکل میں موجود ہوں، میں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرات گرامی، اس وقت معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے، ہر شخص اس کے مذموم اور پراگندہ اثرات سے دوچار ہیں۔ بزرگوں کے حالات پڑھ کر اور ان کی خوبیوں کو یاد کر کے آج لوگ خون کے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کے لانے وہ معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے۔ آج کا مسلمان اپنی اولاد کو اس تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتا جس سے ہمارے بزرگوں نے آراستہ کیا تھا تو یقیناً ہمارے معاشرے میں وہ بیماریاں جڑ نہ پکڑتی اور اولاد بھی اپنے والد کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالتی اور معصوم ماں کو ظلم کا نشانہ نہ بناتی۔ آج بھی ہماری تمام تر بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے بشرطے کہ ان مریضوں کو قرآن و سنت کے دارالشفا کی طرف لایا جائے۔ امت مسلمہ کا علم بردارو، آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے نوجوان فرزندوں کی ایک بیماری کا علاج بتلایا ہے اور ایسا کامیاب نسخہ بیان کیا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ وہ نسخہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اگر تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ اور آگے والی آیت کے اندر بھی والدین کی خدمت اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرزندان توحید امام رازی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر اولاً اللہ کی توحید کا بیان ہے، دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ والدین کے بہت سے معاملات کو جو کہ اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ان معاملات کے ساتھ مشابہت ہے جو اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے وجود میں مؤثر حقیقی ہے اور والدین مؤثر ظاہری ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو انعام و احسان کرتا ہے اس کا عوض نہیں چاہتا۔ تقریباً یہی حال والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر جو حسن سلوک کرتے ہیں ان میں بے غرض ہوتے ہیں۔ سوم یہ کہ پروردگار بندوں پر احسان و کرم کرنے سے نہیں رکتا، اگرچہ بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالے اس سے نعمتوں کو منقطع نہیں کیا جاتا۔ یہی حال والدین کا بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد پر احسان کرنے سے نہیں رکتے، اگرچہ اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی ہی سے پیش کیوں نہ آئے۔ چہارم یہ کہ رب کریم اپنے بندوں کی اطاعت و عبادت کو خوب پھولنے پھلنے کا موقع دیتا ہے، ان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، اعمال فانیہ کو اعمال باقیہ بنا دیتا ہے، قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے۔
جیسا کہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہو۔ اسی طرح والدین بھی اپنی اولاد کے مال میں نفع بخش تصرف کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دل پر شدید تقاضا ہے، اس لیے کہہ دیتا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یہ ایک آزمودہ اور اٹل حقیقت ہے، میں نے کبھی اس کے خلاف ہوتے نہیں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم و بردبار ہے، بہت ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بہت ساری گناہوں کی سزا عالم آخرت کے لیے موقوف کر دیتا ہے۔ لیکن والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی دی جائے گی، جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس نے ماں باپ کو ستایا ہو اور وہ اس دنیا سے آرام کے ساتھ رخصت ہو گیا ہو۔ کرب و اضطراب، قلق و بے چینی، فاقہ و بدحالی، غرض یہ کہ ہر طرح کے مسائل جھیل کر ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ کیا اندھیرا ہے اور کس قدر بے وفائی ہے کہ جب ہم ضعیف و ناتواں تھے اور ہمارے والدین طاقتور اور توانا تھے، اس وقت انہوں نے ہم پر خرچ کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ اب جب کہ صورتحال برعکس ہو گئی ہے، والدین اپنی جان کھپاتے کھپاتے ناتواں ہو چکے ہیں اور اولاد کے محتاج ہو گئے ہیں، تو اولاد کے لیے کتنی سنگ دلی، احسان فراموشی اور بے وفائی کی بات ہوگی کہ اولاد اپنے ان مخلص والدین پر خرچ کرنے میں تأمل سے کام لے۔ لوگوں آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان اور سنتے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، قابل غور ہے۔ ایک بیٹا اپنی باپ کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ ابا جان یہ کچھ گندم ہے، یہ کچھ اجناس ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ محفوظ رکھو، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، یہ میری امانت رکھو، 2 سال تک میں آ جاؤں گا، آپ سے یہ امانت لے لوں گا۔ اس کے جانے کے بعد باپ بیمار پڑ گیا، آمدنی ختم ہو گئی، کچھ پریشانی آ گئی، باپ نے بیٹے کا مال استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 2 سال گزر گئے، مال بھی ختم ہو گیا، بیٹا بھی واپس آ گیا۔ آتے ہی بیٹے نے باپ سے کہا کہ میرا مال دو۔ باپ نے جواب دیا کہ بیٹا اب تک تو میں نے تیری پرورش کی، اب میں بیمار ہو گیا، اب میں کمائی کرنے کے قابل نہیں رہا، کچھ حالات ایسے ہوئے کہ میں نے تیرے مال کو استعمال کر لیا۔ بیٹا باپ سے جھگڑ پڑا، بگڑ گیا، کہنے لگا کہ تو نے میرے مال کو ضائع کیا، میرا مال ادا کرو۔ باپ نے کہا کہ بیٹا جلدی نہ کرو، نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لو۔ اب بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہا ہے۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا دربار نبوت میں جا رہا ہے، آقا مسجد میں ہے، چاند ستاروں میں ہے، محمد پیاروں میں ہے، تابع داروں میں ہے، وفاداروں میں ہے، جانثاروں میں ہے، محبوب حب داروں میں ہے، نبی اپنے پیاروں میں ہے۔ سبحان اللہ، بیٹا آیا، بات مختصر کر رہا ہوں، اس کو خطابت کے انداز میں لے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا بیٹا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ حضرت میں نے ابا کو کچھ سامان دیے تھے، وہ اس نے خرچ کر دیے، اب میں ابا سے مانگتا ہوں تو ابا کے پاس کچھ نہیں رہا۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، جو مصطفیٰ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹا مصطفیٰ کے پاس گیا، باپ خدا کے پاس گیا، باپ نے مسجد میں سجدہ کر کے کہا کہ اے خالق، اے رزاق، یہ زندگی دی تھی کہ بیٹے کا محتاج بنا دیا، یا اللہ خزانہ تیرے قبضے میں ہے، مولا کو ایسا فیصلہ کرانا کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کا حکم لے کر حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب خیال کرنا، یہ بعد میں آپ کے پاس پہنچا ہے، بوڑھے باپ کے آنسو پہلے عرش پر پہنچ چکے ہیں، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہو کہ فیصلہ ایسا کرنا کہ میرے بوڑھے سفید داڑھی والے بندے کی دل شکنی نہ ہو۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کبھی فیصلہ نہ فرماتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے پروردگار۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو کہا کہ باپ کو لے کر آؤ۔ باپ بوڑھا تھا، آنکھیں کمزور، آنسو جاری، اور بار بار کہتا کہ یا اللہ حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، مولا ذلیل نہ کرنا۔ دور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ ابا جان رو مت، سفارش آ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ ابا جان بتا، بیٹا تو یہاں آیا تھا، تم کہاں گئے تھے؟ بوڑھے باپ نے جواب دیا کہ میں نے سوچا کہ کملی والا تو شفیق ہے، شاید فیصلہ بیٹے کے حق میں کر دے۔ نبوت کا فیصلہ آخری ہوتا ہے۔ یہ آپ کے دربار میں آیا، میں اللہ کے دربار میں گیا، میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ بوڑھا تو نے بنایا اور محتاج کر دیا، مولا کو ایسا فیصلہ کرانا کہ میری پریشانی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت اور وہی تیری دوزخ ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج اولاد والدین کے حقوق کو بھول گئی۔ ماں کو جھڑک دینا، پیارے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال لینا اولاد کے لیے آسان ہو گیا۔ مسلمانوں، یہی سبب ہے تمہاری ہلاکت و بربادی کا۔ والدین کی اہمیت کا اندازہ حضرت ویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو والدہ کی خدمت سے کیا ملا۔ شہنشاہ دو جہاں، تخلیق کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ ویس کو میرا سلام پہنچا دینا اور میرے امت کی مغفرت کی دعا کرانا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ویس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن پیش کیا اور دعا کے لیے کہا تو حضرت ویس رحمۃ اللہ علیہ وہ پیراہن لے کر کچھ فاصلے پر چلے گئے اور بارگاہ ربوبیت میں التجا کی کہ اے رب دو جہاں، جب تک میری سفارش پر امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دی جائے میں ہرگز یہ لباس نہ پہنوں گا، اس لیے کہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ ندائے غیبی آئے کہ تیری سفارش سے کچھ افراد کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرمائے جائے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی سفارش پر بنو ربیعہ اور بنو مزر کی بھیڑوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ والدہ کی خدمت سے ملا۔ معزز بزرگان دین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بقصد شام انطاکیہ سے نکلے، راستے میں تھک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے طرف وحی کی کہ اس پہاڑ پر جاؤ، وہاں میرا ایک نیک بندہ رہتا ہے، اس سے سواری طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے۔ اس وقت وہ بندے خدا نماز میں مشغول تھا۔ جب نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا عبد اللہ انی ارید شیئا ارکبہ، اے اللہ کے بندے تجھ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس بندے نے آسمان کی طرف نظر کی اور ایک بدلی سے کہا کہ نیچے اتر آ اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جانا چاہے ان کو وہاں پہنچا دو۔ چنانچہ بدری نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم نے یوں کیوں معلوم نہیں کیا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار اب بتلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یوں بھی کہہ دیتا کہ اے میرے خدا اس زمین کا آسمان اور آسمان کی زمین بنا دے تو میری عزت و جلال کی قسم میں ضرور بنا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا الہی یہ تو بتاؤ یہ اتنا بڑا مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بتلایا گیا کہ اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا جس نے اپنی والدہ کی آخری وقت کی دعا لے رکھی ہے۔ اس کی والدہ نے اس کی خدمت سے خوش ہو کر اس کو یہ دعا دی تھی کہ اللہ تیری حاجتوں کو پورا کرے جیسا کہ تو نے میری حاجتوں کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یہ ایسا شخص تھا کہ اگر یہ بھی کہہ دیتا کہ اے خدا اس زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دے تو میں ضرور بنا دیتا۔ میرے بھائیوں، ایک وقت وہ تھا کہ اولاد اپنے والدین کی خدمت کر کے آسانی کے ساتھ
جنت کا مستحق آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیا کرتے تھے، آج تو اولاد والدین کے حسنات کو فراموش کر دیتی ہے۔ اے انسان غور کر، تو کیسے بھول گیا کہ جب تجھے بھوک لگتی تھی رحم والدین کو آتا تھا، جب تجھے پیاس ستاتی تھی والدین پریشان ہو جایا کرتے تھے، جب تجھے سردی گرمی لگتی تھی والدین اپنے راحت و آرام کو قربان کر دیا کرتے تھے، اگر تجھے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی تھی تو والدین کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی، اگر تجھے کچھ دکھ تکلیف پہنچتی ترس والدین کو آتا تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ وہ اولاد جس کو والدین نے ایسے ایسے درد جھیل کر جنم دیا تھا کہ اگر اولاد پوری عمر بھی والدین کی خدمت کرے تب بھی ایک درد کا بدل ادا نہ کر سکے، وہی اولاد سب سے پہلے جس کو ظلم کا نشانہ بناتی ہے، وہ جس پر سب سے پہلے اولاد کے جبر و تشدد کا ہاتھ پڑتا ہے، وہ اس کے پیارے والدین ہوتے ہیں۔ آج کم وقت اولاد والدین کو ناراض کر کے رزق تلاش کرتی پھرتی ہے، حالانکہ رزق کی برکت کے دروازے کو والدین کی نافرمانی کے ذریعے بند کر دیتی ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، جو چاہے کہ اس کی تجارت میں نفع ہو، جو چاہے کہ اس کی دکان میں وسعت ہو، جو چاہے کہ اس کے مکان میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ والدین کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کو لازم پکڑ لے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل اعراف کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی والدین کی رضامندی اور اجازت کے بغیر جہاد میں شریک ہو گئے تھے اور شہید بھی ہو گئے تھے، ان کو جنت کے داخلے سے والدین کی نافرمانی نے روک دیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جائز کاموں کے اندر بھی والدین کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ کسی دانشمند کا قول ہے، من عق والدیہ عقہ ولدہ، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرے گی۔ 4 آدمیوں کی خدمت سے بڑے بڑے لوگوں کو عار محسوس نہ کرنی چاہیے، اول والدین کی خدمت سے، 2 مہمان کی خدمت سے، 100 استاذ کی خدمت سے، 4 عادل بادشاہ کی خدمت سے۔ میرے بھائیوں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے سے والدین کی مظلومیت کو ختم فرمائے اور ہم سب کو والدین کی نافرمانی کے وبال سے محفوظ رکھے۔ یا الہی، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل آزردہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔